اور تم میں سے مضبوط وہ ہے سچا ایمان والا، مومن ہے جو ان کی عزت پہ مرے دل سے، مومن ہے جو ان کی حرمت پہ مرے دل سے۔ ایک وطن کی محبت لازم تھی، دوسرا نبی کریم کی محبت سب سے زیادہ ہونی چاہیے، اور نبی کریم کے ساتھ ان کا توہین آمیز معاملہ ہے، عملی توہین آمیز۔ جہاں ان کی نشانی ہے، جہاں وہ بیٹھے، جہاں ان چیزوں کو سیل کرتے ہیں، یہ کوئی برکت ورکت نہیں ہے۔ اب بھی کی ہوئی ہیں کئی جگہ انہوں نے، اور کس کو آنے جانے نہیں دیتے وہاں۔ اور صحابہ ان چیزوں سے برکتیں حاصل کرتے تھے۔ تفصیل میں جانا نہیں چاہتے، بیمار بہت ہوں کہ رسول اللہ کی عظمت کے خلاف ہیں۔ ہم ان کے پیشاب کے بھی قائل ہیں، اور اتنے قائل ہیں کہ حوض کوثر سے زیادہ اس کو درجہ میں دیتا ہوں۔ اللہ! تصدیق آ گئی دھماکے سے، عرش کے قریب سے یہ دھماکہ سے، حوض کوثر سے زیادہ اس کو ترجیح دیتا ہوں۔ وسیلہ نہیں ہے، یہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے۔ اور مکہ مدینہ سمجھتے ہیں ان کے نہیں، سب ساری کائنات اللہ کے حکم میں ہے، ساری کائنات۔ اور اللہ نے ساری کائنات، کل کائنات کا حاکم حضرت محمد مصطفیٰ بنایا، اور ان کے لیے قسم کھائی ہے آقا نے، خدا نے قسم کھائی، فلا وربک لا یؤمنون، اے محمد تیرے رب کی قسم ہے، یہ ایمان والے نہیں ہوتے جب تک کہ اپنا حاکم آپ کو نہ سمجھیں۔ پھر جو آپ کہیں یہ وہ بات کریں، اگر یہ دل سے نہ کریں اور بات کی انہوں نے، تب بھی خدا نے کہا یہ ایمان والے نہیں ہیں، دل پر بوجھ نہ ہو۔ بتاؤ کتنی عظمت ہے، کہنے کی نہیں عظمت سلطان مدینہ، کس منہ سے بیاں ہو عظمت سے۔ اللہ تعالیٰ نے مکہ شریف کی قسم کھائی، لیکن پتہ ہم نے کیوں کھائی؟ اللہ تعالیٰ نے وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، کہ شہر میں آپ چلتے، اللہ تھوڑی عزت ہے، ورنہ خدا قسم نہ کھاتا مکے کی۔ یہ چیزیں تمہارے دل میں اترنی چاہیے، خدا قسم نہ کھاتا مکے کی۔ آپ نے روزے رکھنے شروع ہوئے بغیر افطاری کے، صحابہ نے ایسے کیا، بے ہوش ہونے لگے۔ آپ نے کہا تم روزہ کھول لیا کرو، اور فرمایا لست کہیئتکم، تھوڑا تھوڑا بتانا شروع کیا کہ تم مجھے ظاہر میں ایسا دیکھتے میں تمہاری طرح کا نہیں ہوں۔ اللہ! میں بھی کھا بھی لیتا ہوں، پی بھی لیتا ہوں، مگر رب مجھے کھلاتا پلاتا، اور نہ بھی کھاتے پیتے ان کو ضرورت نہیں تھی، کیوں خدا کے نور سے بنے، خدا کھاتا پیتا ہے، وہ بھی نہ کھاتے پیتے، تم کو کھانا پینا سکھانا تھا، کھانے پینے بھی لگا۔ ہم نیند سے اٹھتے تھے وضو نہیں کرتے تھے، خدا سوتا ہے؟ نبی کریم سوتے نہیں تھے، ظاہر سوتے تھے کہ اٹھ کے ان کو وضو کرانا ہے، سونے سے وضو چلا جاتا ہے، اور آپ وضو نہیں کرتے تھے، اللہ اکبر نماز پڑھتے تھے، دل ٹھنڈا ہوتا ہے، ان کی خصوصیات۔ اللہ نے کہا وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، حکماً کہا ہے، ایسے نہیں کہ ان کی تعظیم توقیر کیا کرو، حکماً کہا ہے، حکماً کہا ہے، بتاؤ ایسے نہیں کہا کر حکماً، تو ان کے متعلق کچھ بیان کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ان کی خصوصیات کیا ہیں، ایسے تو پتہ نہیں چلے گا۔
ایسے خدا نے آہستہ آہستہ ان کی عظمت کو ظاہر کیا۔ قسم بھی کھا سکتا ہوں، تو کجا من کجا، تو کجا من کجا، یہ کرم کے تقاضے جب آتے ہیں، لیکن میری حقیقت آقا جی نے کچھ بیان کی، کہا تم ازل سے ہم نے تم کو چنا ہوا ہے اللہ، جب کچھ بھی نہیں تھا تم تھے اللہ۔ دیکھا میرا ان کا دوستانہ وہاں سے ہے۔ پہلے باتیں میں نے کافی دہرائی ہیں، لیکن یہ بات کبھی نہ چھوڑنا، ان ساتھ ہمارا کلمے کا کچھ تعلق ہے بس، کلمہ ان کا قبول ہے نہیں قبول ہے، میرے نزدیک تو ایسا ہی ہے، کروڑ کلمہ پڑھی ہے، جب حرمت رسول کے خلاف ہیں، وسیلے کے خلاف ہیں، اپنے جیسا ان کو کہتے ہیں، کبھی قبول نہیں ہو سکتا۔ لیکن ظاہر جو آقا جی نے کہا ہے اور تفسیروں میں آیا ہے، کوئی بھی ہو گالی نہیں دینی ہے، کوئی بھی ہو، اس کی وضاحت پہلے کر چکا ہوں کہ ظاہری مسکرا دینا ہے تھوڑا سا ایسے، اور وہ تفسیر قرآن کی جو سی ہے کہ ہمارے دل ان کو لعنت کرتے رہتے ہیں، ان سعودیوں کے ساتھ ایسا ہونا چاہیے، اور یہ جو کہتے ہیں نا متیا کرو، ان کے ساتھ بھی ایسا ہونا چاہیے، ظاہر مسکرا دینا، دل تمہاری لعنت کرتے ہوں۔ کس وجہ سے؟ آقا جی کی وجہ سے، آقا جی کو تکلیف دیتے ہیں۔ جو صحابہ آقا جی کے ساتھ عاشق معشوق تھے، آقا جی وہی سے بولتے، وہی کبھی غلط نہیں نکلتی، آقا جی نے کہا میری زبان سے کبھی غلط بات نہیں نکلتی، استغفر اللہ۔ تو آپ سمجھ سکتے ہیں آقا جی جھوٹ بول سکتے ہیں؟ کافر بھی مانتے تھے کہ ان میں سچائی ہے۔ تو یہ چیزیں تمہارے دل میں مضبوط ہوں گی۔ ظاہر گالی والے نے تفصیل پہلے کہہ دی تھی، میرے خیال اتنا بہت ہے، اور عام کرو توہین آقا جی کی عظمت کے خلاف، اور ایک دو موقع پہ کہا بھی ہے، پکی خبر ہے، پکی خبر کا تم کو راز بتا دیا، جب پکی خبر کہوں تو مطلب وہی ہوتا ہے جو میں کہتا ہوتا ہوں، ان کی کچھ نہیں چل سکتی وہاں، لوگوں کو ایسے نظر آتا ہے، کائنات کا کل حاکم اللہ ہی ہے، اللہ نے اپنی حکومت حاکم حضرت محمد مصطفیٰ کو رکھا، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حکم جاری کرنے کے لیے، اپنے حکم جاری کرنے کے لیے مجھ کو رکھا۔ اللہ جتنا کہتے ہیں اتنا کہتا ہوں، جتنا نہیں کہنا چاہیے وہ نہیں کہتا ہوں، بھول چوک ہو جائے معاف کر دیتے ہیں، اس لیے کہ موقع پر کہا تم باتیں بتاتے ہو، کبھی ان کی سمجھ میں نہیں آئے گا، اس میں ایک لفظ بڑھا دیا، آقا کو بیان میں کمال حاصل ہے، کبھی ان کی سمجھ نہیں، یہ ایسے نہیں کہا، کبھی بھی، دیکھو بھی کہہ دیا ساتھ، کبھی بھی ان کی سمجھ میں نہیں آ سکتا، مجھ پہ شفقت کی کہ تم ان کے ساتھ زیادہ اپنے کو مشقت میں مت ڈالو، مجھ پہ شفقت کی، جیسے شفقت کی کہ ہفتے میں ایک دو دفعہ چلے جائے گا، کہ بیمار رہتا ہوں، پیروں میں ورم وغیرہ، تو میں ان کے الفاظ میں دل میں جواب دیتا ہوں، معنی کہ ضعف ہے لیکن، معنی کہ ضعف ہے لیکن یہ دل آپ کی راہ میں تھکا نہ کرے، خاموش ہو جاتے ہیں۔ یہ جو متیا والے ہیں، خبر سب جگہ پھیلاؤ، مومن نے جو ان کی حرمت پہ مرے دل سے، عظمت پہ مرے دل سے، رام کو تو طریقت والے ہمارے ہوں یا دوسرے تیسرے ہوں، اپنی اولادوں کو بھی لگاؤ، یہ تمہارے دل میں نہ ہے شیطان سے، اپنے تخیل سے، تو تمہارا ایمان جاتا رہے گا۔ اور ان کا وہ کہتے ہیں ہم کیا کریں، نہیں،
یہ بڑی بے شرمی بے مروتی ان کے ذریعے تم کو ایمان ملا، اسلام ملا، قرآن ملا، رمضان ملا. تم کو چیزیں ساری ملنی تھی، یہ ساری چیزیں وہ لے کے آئے ہیں. اس کے لینے کے بعد بھی کا شفاعتی لأہل الکبائر من امتی، جنہوں نے کبیرہ گناہ کیے ہیں، جتنے بھی کبیرہ ہیں ان کو بھی میں بخشوا لوں گا. اللہ بتاؤ، تو ان کو بھولنا چاہیے. میرا کیا ایسے لفظ نہ تمہارے دل میں ہے. مومن ہے جو ان کی حرمت پہ، عظمت پہ، عزت پہ مرے دل سے انشاءاللہ. اچھا جی میں چلتا ہوں. کبھی رنگے کی گرد حالہ ہے ایک نور کا، شیخ کی گرد حالہ ہے ایک نور کا. سے اللہ کبھی سے آقا کبھی سے اللہ کبھی سے آقا کبھی سے اللہ کبھی سے آقا کبھی سے اللہ کبھی سے آقا کبھی. شیخ کی گرد حالہ ہے ایک نور کا، شیخ کی گرد حالہ ہے ایک نور کا. شیخ کی گرد حالہ ہے ایک نور کا. سے اللہ کبھی سے آقا کبھی سے اللہ کبھی سے